بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فی البدء والختام والصلاة والسلام علی خاتم النبیین خیر الانام وعلی آلہ وصحبہ العظام اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام سرمایہ اسلاف لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا موضوع سخن ہے شیخ الاسلام حسنۃ الانام علم الاولیاء عمدۃ المحدثین والفقہاء محی الدین محی السنہ امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی دمشقی شافعی رحمہ اللہ، متوفی 676 سنہ ہجریہ، اور آپ کی چند تالیفات۔ ناظرین، امام نووی رحمہ اللہ کے کیا کہنے، آپ کی ولادت باسعادت 631 سنہ ہجریہ میں ہوئی ہے، اور جس خطے میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے اس خطے کا نام ہے نوا۔ یہ شام کا علاقہ دمشق، شام جسے جو ہے وہ آج کل انگلش میں سیریا کہتے ہیں اور عربی میں سوریہ کہتے ہیں، جدید عربی میں۔ تو شام کا جو کیپٹل ہے دارالخلافہ دمشق سے تقریباً 80-90 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ بستی ہے نوا۔ آج بھی یہ بستی موجود ہے۔ لوگ اپنے خطوں سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن یہ وہ خطہ ہے، اس خطے کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ امام یحییٰ نووی رحمہ اللہ کی نسبت سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمہ اللہ نہ ہوتے تو اس خطے کا اس طرح نام نہ ہوتا، اور یہ ایسا نام ہوا کہ امام ابو زکریا یحییٰ نووی رحمہ اللہ اپنے اصل نام یا کنیت سے زیادہ اپنی اس نسبت، اس بستی کی نسبت نووی سے مشہور ہے۔ نسبت جو ہے اس کی طرف نووی بھی استعمال ہوتی ہے اور نواوی بھی استعمال ہوتی ہے، الف کے ساتھ بھی، دونوں طرح استعمال ہے، لیکن زیادہ استعمال نووی ہے۔ لوگ غلط طور پر اسے نووی کہتے رہتے ہیں یا نووی کہتے رہتے ہیں، یہ درست تلفظ اس کا نووی ہے۔ نوا بستی تھی، اور جب نسبت اس سے استعمال کریں گے اس میں منسوب تو بنے گا نووی۔ تو امام نووی رحمہ اللہ کے کیا کہنے، آپ کو جس طرح ٹریبیوٹ پیش کیا ہے علماء امت نے، بڑے کھلے دل سے پیش کیا ہے اور بڑے کھلے الفاظ میں پیش کیا ہے، اور جتنے بھی آپ کے ہم اثر ہوں یا آپ کے بعد آنے والے لوگ ہوں، جس نے بھی علم کی خدمت کی ہے، حدیث کی خدمت کی ہے، فقہ کی خدمت کی ہے، ان سب نے آپ کا احسان بھی مانا ہے، آپ کی صلاحیتوں کا لوہا بھی مانا ہے، اور آپ کے علم و فضل کے ساتھ ساتھ زہد و ورع کی گواہیاں بھی دی ہیں سب نے، کہ آپ زاہد پرہیزگار بھی تھے، آپ کا علم و فن بھی مشہور تھا، آپ کا زہد و تقوی بھی مشہور تھا، اور آپ کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ بھی مشہور تھا، حق گوئی، بے باکی، جرت، شجاعت یہ بھی آپ کی مشہور تھی۔ ان سارے گوشوں کے حوالے سے امام نووی رحمہ اللہ ہمیں امام نظر آتے ہیں۔ آپ کو یہاں تک علماء نے لکھا ہے، بڑے بڑے علماء نے، اکابر علماء نے، جیسا کہ علامہ تاج الدین سبکی رحمہ اللہ جو خود اعلیٰ پائے کے فقیہ ہیں، علامہ تاج الدین سبکی رحمہ اور مورخ بھی ہیں، انہوں نے آپ کے لیے یہ بات باقاعدہ لکھی ہے، فَقَانَ قُطْبَ زَمَانِهِ وَسَيِّدَ وَقْتِهِ وَسِرَّ اللَّهِ بَيْنَ خَلْقِهِ، کہ امام نووی رحمہ اللہ اپنے زمانے کے قطب تھے، اپنے وقت کے سردار تھے، اور مخلوق خدا کے مابین اللہ کا راز تھے۔ کتنا بڑا ٹریبیوٹ پیش کیا ہے۔ اور یہ امام تاج الدین سبکی رحمہ اللہ، ان کے والد ماجد امام تقی الدین سبکی رحمہ اللہ، جو خود بلند پایا محدث اور بلند پایا فقیہ ہیں، اور فقہ شافعی میں بالخصوص ان کا طوطی بولتا ہے، اور وہ خود بعد میں دارالحدیث الاشرفیہ میں مقرر بھی ہوئے ہیں، اس کی مشیخت بھی انہیں ملی ہے، مشیخہ اس کا ان کے پاس آیا، صدارت ملی انہیں۔ تو امام تاج الدین سبکی کے والد امام تقی الدین سبکی رحمہ اللہ، جو خود دارالحدیث الاشرفیہ میں مقرر ہوئے شیخ الحدیث کے طور پر، وہ ان کا یہ واقعہ بڑا ہی مشہور ہے کہ ایک مرتبہ وہ کہیں جا رہے تھے اور سواری پر سوار تھے، اور ایک بندہ پیدل، عام آدمی، دیہاتی آدمی، سادہ آدمی جو ہے وہ ان کے ساتھ پیدل چل رہا تھا، بات کرتے ہوئے جا رہا تھا۔ اچانک باتوں میں اس نے بتایا کہ جناب میں نے امام نووی رحمہ اللہ کی بھی زیارت کر رکھی ہے۔ جب یہ بات امام تقی الدین سبکی رحمہ اللہ نے سنی تو فوراً سواری سے نیچے اترے اور اس عام سادہ دیہاتی آدمی کے ہاتھ چومے، دست بوسی کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو کہا کہ میرے لیے دعا کرو۔ ان سے دعا کروائی، اور اس کے بعد پھر انہیں باقاعدہ
اپنے پیچھے سواری پہ سوار کیا اور کہا کہ میں ایسی حالت میں سواری پہ سوار نہیں ہو سکتا کہ ایک ایسا بندہ میرے ساتھ زمین پر پیدل چل رہا ہو کہ جس آدمی نے امام نووی رحمہ اللہ کی زیارت کر رکھی ہو. یعنی امام نووی رحمہ اللہ کا اتنا احترام ان کے قلب میں تھا اور وہ اتنا ان کو ریگارڈ کرتے تھے, اتنی عزت دیتے تھے کہ اگر کسی بندے کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس نے امام نووی رحمہ اللہ کی زیارت کر رکھی ہے تو وہ اس کی دست بوسی کو اپنے لیے وجہ افتخار جان رہے ہیں اور اس کو نیچے نہیں چلنے دے رہے دوسرے عام لوگوں کی طرح, بلکہ اسے اپنے ساتھ سواری پہ پیچھے بٹھا رہے ہیں, سوار کر رہے ہیں. یہ ان کے احترام کا عالم تھا. اور دارالحدیث الاشرفیہ میں جب وہ مقرر ہوئے, دارالحدیث الاشرفیہ بڑا ہی مشہور دارالحدیث تھا جہاں بڑے بڑے اکابر علماء بطور شیخ الحدیث مقرر ہوئے. امام نووی رحمہ اللہ بھی اس منصب پر فائز تھے. امام نووی رحمہ اللہ کے بعد پھر کچھ اور لوگ آئے, پھر ایک عرصے بعد امام تقی الدین سبکی نے, چونکہ امام نووی کا زمانہ نہیں پایا, ان کے بعد کیے. بعد میں جب یہ وہاں کے شیخ الحدیث بنے ہیں تو خود ان کے صاحبزادے علامہ تاج الدین سبکی کہتے ہیں کہ ایک دن رات کو جو ہے وہ حضرت مجھے ساتھ لے کر گئے تہجد پڑھنے کے لیے وہاں. تب تہجد پڑھنے کے لیے وہاں گئے تو وہ مسند جس پر امام نووی رحمہ اللہ بیٹھتے تھے اسی مسند پر جو ہے امام تقی الدین سبکی بھی درس دیتے تھے. اس مسند کو امام نووی رحمہ اللہ کی جو بیٹھنے کی جگہ تھی اس مسند کو, اس بساط کو انہوں نے باقاعدہ بوسہ دیا, ادباً تبرکاً محبتاً بوسہ دیا. بوسہ دے کے اپنے چہرے کے ساتھ لگایا اور باقاعدہ یہ شعر کہے, وفی دار الحدیث لطیف مانن علی بست لہا اسبو و آوی اسانی امسو بحر وجہی مکانن مسہ قدم النواوی. یعنی وہ مقام جہاں امام نووی رحمہ اللہ کے قدم لگے ہیں اس مکان کو, اس جگہ کو وہ اپنے چہرے کے ساتھ لگانا اپنے لیے باعث افتخار سمجھ رہے ہیں, اسے سرمایہ افتخار قرار دے رہے ہیں اور باقاعدہ اس پہ اشعار کہہ رہے ہیں اور پھر رو بھی رہے ہیں, گریہ و زاری بھی ان پہ طاری ہو رہا ہے. اور اس بات کو ان کے اپنے صاحبزادے امام تاج الدین سبکی نقل کر رہے ہیں کہ میرے والد اس طرح کرتے تھے. تو یعنی اتنے بڑے بڑے بلند پایا علماء امام نووی رحمہ اللہ کا اتنا احترام کرتے ہیں. اسی سے انداز لگا لیجئے کہ امام نووی رحمہ اللہ کا پایا کیا ہوگا. امام نووی رحمہ اللہ علم و عمل کے جامع تھے. فقہ میں بھی آپ کا بڑا نام ہے, حدیث میں بھی آپ کا بڑا نام ہے اور لغت میں بھی آپ کا نام ہے. ویسے تو آپ کو کئی علوم پہ مہارت حاصل تھی لیکن بالخصوص فقہ, حدیث اور لغت, ان علوم پہ آپ کی مہارت سب نے تسلیم کی اور آپ کی تالیفات, تصنیفات, جو آپ کی بکس ہیں یہ بھی اس گواہ ہیں, شاہد عدل ہیں ان فنون پر آپ کی گرپ کے, آپ کی مہارت کے کہ آپ اتنے ماہر تھے. زہد و تقوی بھی آپ کا مشہور تھا, آپ کی عبادت و ریاضت بھی مشہور تھی. سب نے اس بات کو لکھا ہے کہ آپ کثیر التلاوت تھے, کثیر الذکر للہ تھے, کثیر الصلاۃ تھے اور کثیر العبادہ تھے. اور علم کے ساتھ آپ کی عمر مبارک بہت تھوڑی, 631 سن ہجریہ میں ولادت ہوئی ہے, 676 سن ہجریہ میں وصال ہوا ہے. تقریباً 45-46 برس آپ نے عمر پائی ہے, لیکن اس چھوٹی سی عمر میں آپ نے اتنا کام کیا ہے, اوقات میں آپ نے اتنی تنظیم رکھی تھی, آپ نے اپنا شیڈول جو مقرر کر رکھا تھا اور پھر اس میں اللہ نے جو برکت دے رکھی تھی کہ آپ کی عمر تو قصیر لیکن آپ کا علم کثیر. کثیر پہلے والا نقطوں والا قاف اور صاد کے ساتھ, کثیر میں معنی کم, کوہتا, کثر سے, اس میں کثر سے ہے صفت مشبہ کثیر. اور دوسرا کثیر جو ہے وہ کش والا قاف اور سے کے ساتھ, یہ کثرت سے ہے. یعنی عمر آپ کی کثیر ہے یعنی کم ہے اور علم آپ کا کثیر ہے یعنی کثرت کے ساتھ ہے, بہت زیادہ ہے. اور اس کم عمر کے اندر بھی آپ نے تقریباً 50 سے زائد کتابیں تالیف فرمائی ہیں. اگر آپ کی زندگی کے ایام کو جمع کیا جائے اور ان کتابوں کو جو آپ نے لکھی ہیں انہیں ان پر ڈیوائیڈ کیا جائے, تقسیم کیا جائے تو روزانہ تقریباً 2 کراسے بنتے ہیں کہ 2 کراسہ آپ روز لکھیں تو یہ فگر پورا ہوتا ہے. حالانکہ ظاہری بات ہے روز تو آپ نے نہیں لکھا کیونکہ جو آپ کے بچپن کے ایام ہیں وہ تصنیف و تالیف کے نہیں ہیں. علم کا جو آپ نے حاصل کرنا شروع کیا ہے وہ آپ نے بڑی عمر میں حاصل کرنا شروع کیا تھا. تقریباً 18-19 برس کی عمر تھی جب آپ نے باقاعدہ تحصیل کی ہے, جب آپ دمشق آئے ہیں نوا سے, تو وہ ٹینیور سارا پہلے والا نکال لیں, پھر جو طلب علم کا ٹینیور ہے وہ بھی نکالیں, تو ظاہری بات ہے تصنیف و تالیف تو آپ نے کم عرصے میں کی ہے. لیکن چونکہ آپ وقت ضائع نہیں کرتے تھے اور پھر اللہ نے آپ کے وقت میں برکت اتنی دی تھی کہ دوسرے جو کام 2 سال میں کریں وہ آپ 1 سال میں کر لیتے, دوسرے کئی دنوں میں کرتے وہ آپ 1 دن میں کر لیتے تھے. یہ آپ کے وقت میں اللہ نے برکت دی تھی اور اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے وقت میں اسی طرح برکت دیتا ہے. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے اسلاف جو ہے وہ کس طرح ڈیووٹڈ تھے علم کے ساتھ اور دین کے ساتھ, کہ وہ اپنا سارا وقت
دین کی ترویج و اشاعت میں گزارتے تھے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے بھی ایسے اپنے اوقات جو ہے وہ تقسیم کر رکھے تھے، عبادت کے لیے بھی وقت مقرر تھا، ہر وقت آپ کچھ نہ کچھ کرتے تھے، یا درس و تدریس، یا تصنیف و تالیف، یا عبادت و ریاضت، یا پھر عمل بالمعروف و نہی عن المنکر، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو گناہ سے روکنا، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، دعوت و تبلیغ کرنا، ان کاموں میں آپ نے اپنے آپ کو مصروف کر رکھا تھا۔ اور آپ کا جو آرام تھا بہت کم تھا، آپ بہت کم وقت کے لیے سوتے تھے۔ اس بات کو بھی مورخین نے تقریباً سب نے، سیرت نگاروں نے، تذکرہ نگاروں نے بیان کیا کہ آپ کا آرام بھی بہت کم تھا، خوراک بھی بہت کم تھی، اور آپ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں اور علم دین کی ترویج و اشاعت میں گزارتے تھے، بچتے تھے اپنے وقت کو ضائع کرنے سے۔ اور آپ کا جو زہد اور تقویٰ تھا یہ اختیاری تھا، قصداً آپ نے یہ زہد اور تقویٰ اختیار کر رکھا تھا، اور آپ دوسری جو مال ہے اس کی کثرت سے خود بچتے تھے۔ اللہ رب العالمین کے حضور، اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے تقویٰ کے طور پر آپ بچا کرتے تھے، ورنہ آپ بڑے بڑے مناصب پر فائز رہے ہیں، لیکن کبھی آپ نے ان مناصب کا جو نذرانہ ہے، جو مشاہرہ ہے، جو وظیفہ ہے، وہ آپ نے نہیں لیا۔ بالخصوص جو دارالحدیث الاشرفیہ ہے، یہاں پر جو آپ کا نذرانہ، جو آپ کا مشاہرہ تھا، جو آپ کی سیلری تھی، وہ آپ نہیں لیتے تھے، اور اگر کبھی لے لی تو اسی وقت اس سے یا تو کوئی چیز کتابیں خرید کر وقف کر دیتے تھے دارالحدیث پر، یا جو ہے کوئی زمین کا ٹکڑا خرید کر، پراپرٹی خرید کر اسے دارالحدیث کے ساتھ وقف کر دیا کرتے تھے، خود اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، اپنے پہ خرچ نہیں کرتے تھے۔ آپ کا اپنا جو ذریعہ معاش تھا وہ صرف یہ تھا کہ آپ کے والد ماجد جو آپ کو دیا کرتے تھے، آپ صرف اپنے والد ماجد سے لے کر ہی خرچ کرتے تھے، اس کے علاوہ آپ الگ سے کوئی آپ کسی سے مشاہرہ نذرانہ نہیں لیتے تھے۔ اسی طرح کوئی اگر آپ کو نذرانہ پیش کرتا تو نذرانہ بھی آپ نہیں لیتے تھے۔ کوئی غریب آدمی کوئی چھوٹی چیز پیش کرتا تو اس کا دل رکھنے کے لیے لے لیتے تھے، جس کے بارے میں آپ کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ یہ متقی پرہیزگار ہے، نیک پرہیزگار ہے، اور اس کے مال میں کوئی حرام یا شبہ حرام نہیں ہے۔ باقی کوئی امیر آدمی دیتا تھا تو اس سے آپ نذرانہ نہیں لیتے تھے، اس وجہ سے کہیں اس کے مال میں حرام یا شبہ حرام نہ ہو، اس سے آپ بچتے تھے۔ اور یہ آپ کے تقویٰ پرہیزگاری کا عالم ہے کہ دمشق میں آپ اتنا عرصہ رہے، دمشق میں آپ نے کبھی پھل نہیں کھایا، اور جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے بتایا، اس کی وجہ بتائی کہ میں پھل اس لیے نہیں کھاتا کہ دمشق جو ہے یہ کثیرۃ اوقاف ہے، یعنی یہاں وقف کی زمینوں کی کثرت ہے، اور جو باغات ہیں زیادہ تر وقف کی زمینوں میں ہیں، اور وقف کی زمین کے اندر جو تصرف ہوتا ہے وہ تصرف اپنے مال کو جس طرح بندہ دیکھ بھال کرتا ہے اسی طرح وقف کے مال کی، بلکہ اس سے زیادہ دیکھ بھال کرے تو گنجائش ہوتی ہے، لیکن جو وقف کے اوپر لوگ مقرر ہیں، یہ مقرر کردہ لوگ اسے اپنے مال کی طرح دیکھ بھال نہیں کرتے بلکہ اس میں کوتاہی کرتے ہیں۔ دوسرا جو اس کی وہ خرید و فروخت کا معاملہ کرتے ہیں، وہ مساقات کہلاتا ہے فقہی اصطلاح میں، اور اس مساقات میں فقہا کا اختلاف ہے، جائز کہنے والے علماء بھی موجود ہیں، ناجائز کہنے والے بھی موجود ہیں۔ تو اس شبہ آ گیا، اس شبہ سے بچنے کے لیے تقویٰ پرہیزگاری کے طور پر امام نووی رحمہ اللہ دمشق کا پھل استعمال نہیں کرتے تھے، کبھی آپ نے دمشق میں پھل نہیں کھایا، اور خوراک بھی آپ کی انتہائی قلیل تھی۔ آپ کے سب مورخین نے اور جتنے تذکرہ نگار، سیرت نگار آپ کے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ 24 گھنٹے میں صرف ایک مرتبہ کھانا کھاتے تھے، وہ بھی رات کو، اور صرف ایک مرتبہ آپ جو ہے وہ پانی پیتے تھے، وہ صبح کے وقت میں، اور یہ آپ کا مستقل معمول تھا۔ اور آپ کا جو جتنا وقت تھا وہ سارا یا عبادت میں گزرتا تھا، یا علم دین کی ترویج و اشاعت میں گزرتا تھا، یا خلق خدا کی رہنمائی میں گزرتا تھا، اس کے علاوہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ آپ فضولیات سے بالکل دور تھے، اپنے وقت کی حفاظت کرتے تھے، اسی وجہ سے آپ نے شادی بھی نہیں کی، شادی پر بھی آپ نے علم کو ترجیح دی، بلکہ پوری ایک کتاب ہے شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کی، العلماء العزاب الذین آثروا العلم علی الزواج، کہ وہ علماء جنہوں نے شادی پر علم کو ترجیح دی، اس میں انہوں نے کے حالات جمع کیے ہیں، اس میں امام نووی رحمہ اللہ کا بھی نمایاں نام ہے، اور امام نووی رحمہ اللہ کے حالات بھی انہوں نے بیان کیے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ بچپن سے ہی پرہیزگار تھے، بچپن سے ہی آپ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایت تھی۔ ایک مرتبہ آپ نے بچپن میں ہی اٹھ کے گھر والوں کو کہا رمضان میں رات میں کہ دیکھیں ایک نور سا مجھے نظر آ رہا ہے، اس نور نے گھر کو گھیر لیا ہے، قد مالا دار، اس نے گھر کو گھیر لیا، یہ کیا ہے؟ باقی کسی کو نظر نہیں آیا۔ آپ کے والد بھی چونکہ نیک پرہیزگار تھے، حضرت شرف، وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ لیلۃ القدر ہے، شب قدر کی علامت ان کو دکھائی گئی ہے، امام ابو زکریا یحییٰ نووی رحمہ اللہ کو، میرے بیٹے کو۔ اور امام نووی رحمہ اللہ بچپن میں ہی ایک جو آپ کے شیخ ہیں، شیخ الطریقہ جو آپ کے کہلاتے ہیں، شیخ یاسین بن یوسف رحمہ اللہ، انہوں نے یہ بات جب دیکھی کہ آپ 10 برس کے تھے، دیکھا کہ بچے آپ کو کھیلنے کے لیے کہتے ہیں لیکن آپ ان سے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں اور نہیں کھیلتے، اور والد آپ کے دکاندار تھے، انہوں نے اپنی دکان پہ آپ کو بٹھایا ہوا تھا، لیکن اس دکان میں آپ سارا وقت قرآن مجید کی تلاوت میں گزارتے تھے، دکان کے کاموں میں دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے
جو بندہ امام نووی رحمہ اللہ کو قرآن شریف پڑھاتا تھا اسے کہا کہ بھئی اس بچے کی خاص تربیت کا اہتمام کرو، کیونکہ مجھے یہ امید ہے کہ یہ بندہ اپنے وقت میں اپنے زمانے میں سب سے بڑا زاہد ہوگا اور سب سے بڑا عالم ہوگا۔ تو اس پر اس قاری نے آگے سے پوچھا کہ کیا آپ منجم ہیں، کیا علم نجوم کے ذریعے پیشن گوئی کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں، بلکہ یہ بات اللہ نے میری زبان پہ جاری کر دی ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے مجھے الہام ہے۔ تو اس کے بعد سے آپ کے والد نے بھی باقاعدہ اہتمام کرنا شروع کیا، تو باقی امام نووی رحمہ اللہ بعد میں عالم اور ازہد ثابت ہوئے اپنے زمانے کے۔ تو امام نووی رحمہ اللہ کے کیا کہنے، آپ کی کس کس بات کا ذکر کیا جائے، شخصیت آپ کی ایسی ہے کہ بس جب بندہ دیکھتا ہے تو بندہ کہتا ہے کس بات کا ذکر کریں اور کس بات کو چھوڑیں۔ اور حکمرانوں کے ساتھ بھی جو آپ کا تعلق ہے، امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر کا، جرت کا، شجاعت کا، دلیری کا، بہادری کا، وہ خود ایک تاریخ کا سنہرا باب ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کے آپ خطوط پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کس طرح جری اور دلیر تھے، اور کیسے حکمرانوں کو بھی آپ بلا خوف لومت لائم کلمہ حق بلند کرتے تھے، اور خلق خدا سے ظلم دور کرنے کے لیے ان کو تنبیہ کیا کرتے تھے، ان کو نصیحت کرتے تھے، اور منکرات پر کیسے ان پہ روک ٹوک لگاتے تھے۔ امام نووی رحمہ اللہ کے کیا کہنے۔ آپ کے ایک شاگرد رشید ہیں، ویسے تو بہت سے تلامذہ ہیں لیکن ایک شاگرد رشید بطور خاص حضرت علاء الدین ابو الحسن علی بن ابراہیم رحمہ اللہ، جو ابن العطار کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ امام نووی رحمہ اللہ کے شاگرد خاص بھی ہیں، خادم خاص بھی ہیں۔ زندگی کے آخری کئی سال انہوں نے امام نووی رحمہ اللہ کے ساتھ گزارے اور سائے کی طرح امام نووی کے ساتھ رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کا نام پڑ گیا مختصر النووی۔ لوگ انہیں مختصر النووی کہہ کے پکارتے تھے، یعنی امام نووی کا مختصر، یعنی چھوٹا نووی، امام نووی کا اختصار، یعنی امام نووی کے ساتھ ان کو اتنی محبت تھی اور اتنا ساتھ رہتے تھے۔ انہوں نے امام نووی رحمہ اللہ کے حالات پر کتاب بھی لکھی ہے، تحفۃ الطالبین کے نام سے، شاندار کتاب، لائق مطالعہ کتاب ہے۔ جو حضرات امام نووی رحمہ اللہ کے حالات میں تفصیلاً پڑھنا چاہیں تو ایک تو یہ روضۃ الطالبین چھپی ہوئی ہے، اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ دوسرا جو ہے حافظ سخاوی کی کتاب ہے المنہل العذب الروی فی ترجمۃ الامام النووی، اس کتاب کا مطالعہ کریں، مطبوع ہے، پبلشڈ ہے۔ ایک اور کتاب علامہ سیوطی کی ہے المنہج السوی فی ترجمۃ النووی، یہ بھی چھپی ہوئی ہے، اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ امام نووی رحمہ اللہ کی تصنیفات و تالیفات کے اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ آپ نے کم عمر میں زیادہ کتابیں لکھی ہیں، 50 سے زائد کتابیں، ہم ان میں سے چند منتخب کتب کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک کتاب آپ کی التبیان فی آداب حملۃ القرآن، قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے والے، قرآن مجید پڑھانے والے، قرآن کو سمجھنے والے، سمجھانے والے، سب کے لیے آپ نے آداب کے طور پر کتاب لکھی ہے۔ بہت شاندار کتاب ہے، ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے، بالخصوص قرآن کی تعلیم و تعلم سے وابستہ لوگوں کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ دوسری آپ کی کتاب ہے صحیح بخاری کی، آپ نے ایک شرح لکھی تھی، وہ مکمل آپ نہیں کر پائے، وصال ہو گیا تھا، لیکن وہ کتاب جتنی موجود ہے وہ دستیاب ہے، وہ چھپی ہوئی ہے، پبلشڈ ہے۔ التلخیص شرح الجامع الصحیح کے نام سے وہ موجود ہے، صحیح بخاری کی شرح ہے، عمدہ شرح ہے، جتنا لکھا ہے آپ نے اچھا لکھا ہے، لائق مطالعہ ہے۔ پھر آپ نے صحیح مسلم کی ایک شرح لکھی ہے، بہت شاندار، المنہاج شرح صحیح مسلم ابن الحجاج، یہ مکمل ہے، چھپی ہوئی ہے۔ اور جب بھی شرح صحیح مسلم مطلقاً کہا جائے، بغیر نام لیے، نام نہ لیا جائے، تو اس سے مراد یہ امام نووی رحمہ اللہ کی المنہاج ہوتی ہے۔ اور صحیح مسلم کی تمام شروع میں اس کی اپنی ایک امتیازی حیثیت ہے، جس کو سب نے تسلیم کیا ہے، اور سب نے بعد والوں نے اس سے استفادہ بھی کیا ہے بہت زیادہ۔ پھر ہمیں ایک کتاب نظر آتی ہے آپ نے سنن ابی داؤد کی شرح لکھی، الایجاز فی شرح سنن ابی داؤد السجستانی، یہ بھی آپ مکمل نہیں کر پائے تھے، وصال ہو گیا تھا، لیکن جتنی آپ نے لکھی ہے اتنی دستیاب ہے، یہ بھی نامکمل ہے لیکن چھپی ہوئی ہے، لائق مطالعہ ہے۔ پھر آپ نے کتاب لکھی خلاصۃ الاحکام فی مہمات سنن و قواعد الاحکام، یہ کتاب بھی آپ مکمل نہیں کر پائے لیکن جتنی آپ نے لکھی یہ کتاب بھی دستیاب ہے، پبلشڈ ہے، اچھی کتاب ہے۔ ایک کتاب آپ کی انتہائی شاندار کتاب اخلاقیات پہ بہترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے اور مقررات دراسیہ میں شامل ہے، کریکولم کا حصہ ہے، کورس کا، نصاب کا حصہ ہے، پڑھائی جاتی ہے بچوں کو، ریاض الصالحین من کلام سید المرسلین، اور بعض اس کا نام یوں لیتے ہیں ریاض الصالحین من کلام رسول اللہ سید العارفین صلی اللہ علیہ وسلم، اور اختصاراً اسے ریاض الصالحین کہا جاتا ہے، بہت شاندار کتاب ہے۔ پھر آپ کی ایک انتہائی اہم کتاب الاذکار من کلام سید الابرار، اسے اختصاراً الاذکار کہا جاتا ہے، اور بعد نے اس کا نام یوں لکھا حلیۃ الابرار و شعار الاخیار فی تلخیص الدعوات والاذکار۔ یہ کتاب ہر متدین کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، ہر دیندار کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ اس میں آپ نے مختلف اوقات کی جو دعائیں ہیں، دعاؤں کا بیان بھی کیا ہے، سرکار علیہ السلام سے کون کون سی دعائیں ثابت ہیں سفر میں، حضر میں، پھر ان سے متعلقہ احکام بھی بیان کیے ہیں۔ یہ اتنی بہترین کتاب ہے کہ علماء کے مابین اس کتاب کے لیے مقولہ مشہور ہو گیا کہ بعد دار واشتر الاذکار، کہ تم گھر بیچ دو لیکن الاذکار خریدو، یعنی اگر تمہارے پاس مال نہ ہو اور گھر بیچنا پڑ جائے تو بیچ ڈالو، لیکن امام نووی رحمہ اللہ کی یہ کتاب الاذکار ضرور خرید کر مطالعہ کرو، اس سے استفادہ کرو، یعنی یہ اتنی اہم کتاب ہے، مبالغتاً یہ کہا جاتا ہے مقولہ
اس کتاب کی اہمیت، افادیت، امپورٹنس کو ظاہر کرنے کے لیے۔ پھر آپ کی ایک انتہائی اہم کتاب الاربعون فی مبانی الاسلام و قواعد الاحکام، جو الاربعون النوویہ کے نام سے ہی مشہور ہے، اور اسے جو ہے وہ اربعین نووی بھی کہا جاتا ہے، بھی انتہائی اہم کتاب ہے۔ اس مخدوم کتاب 42 احادیث اس میں آپ نے لکھی ہیں اور علماء نے اس کی شروع کی ہیں۔ ایک اور آپ کی کتاب ہے الاملاء شرح حدیث انما الاعمال بالنیات، یہ بھی نامکمل ہے لیکن چھپی ہوئی ہے، صحیح بخاری کی جو حدیث ہے، پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اس کی آپ نے یہ شرح ہے لکھی تھی، املاء کروائی تھی الاملاء کے نام سے، یہ بھی پبلشڈ ہے، دستیاب ہے۔ یہ جن کتابوں کا میں ذکر کر رہا ہوں ساری کتابیں ہماری میز کی زینت ہیں۔ پھر آپ نے کتاب لکھی ارشاد طلاب الحقائق الی معرفت سنن خیر الخلائق، علوم الحدیث پر، مصطلح الحدیث پر انتہائی شاندار کتاب ہے حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ کی، معرفت علوم الحدیث، اسے علوم الحدیث بھی کہتے ہیں، مقدمہ ابن صلاح بھی کہتے ہیں۔ اس کی آپ نے تلخیص کی ہے اور کچھ اضافہ جات بھی اس پر کی ہیں، اس کا یہ نام رکھا آپ نے ارشاد طلاب الحقائق الی معرفت سنن خیر الخلائق۔ پھر آپ نے اسی کتاب کا اختصار کیا ارشاد طلاب الحقائق کا التقریب والتیسیر فی معرفت سنن البشیر النذیر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ تقریب انتہائی شاندار کتاب ہے، یہ بھی مقررات دراسیہ میں شامل ہے۔ تخصص فی الحدیث میں یہ کتاب باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے، اور بعض جگہوں پر اس کی شرح تدریب الراوی جو امام سیوطی رحمہ اللہ نے لکھی، وہ شرح مقررات دراسیہ میں، کہیں یہ تقریب و تحسیر ہے اور کہیں تدریب الراوی ہے۔ بہرحال انتہائی شاندار کتاب، یہ تقریباً 11 کتابوں کا ہم نے امام نووی رحمہ اللہ کی تذکرہ کیا۔ ایک 12ویں کتاب کا بھی ذکر کر دیتا ہوں برکت کے لیے تاکہ 12ویں کی نسبت ہو جائے، تہذیب الاسماء واللغات۔ یہ کتاب ہماری میز کی زینت ہے، انتہائی عمدہ شاندار کتاب ہے، جو فقہ کے بارے میں آپ نے کتابیں لکھی ہیں، اس میں جو اسماء آئے اس کے حوالے سے آپ نے اس میں کلام کیا ہے، لغات بیان کی ہیں، اچھی اور عمدہ کتاب ہے۔ یہ 12 کتابیں امام نووی رحمہ اللہ کی ہم نے بیان کی، اور بھی کتابیں ہیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ کسی ایپیسوڈ میں امام نووی رحمہ اللہ کی دیگر کتب کا، انہی کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کا تفصیلی تعارف آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی امام نووی رحمہ اللہ کے درجات کو اور بلند فرمائے، اور ہمیں ان کے فیض و برکات سے حظ وافر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ زمانہ جس